احسان دانش نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ اگر آپ کو واقعی تلاش ہے اور آپ کو واقعی خالص دل سے خدا کی آرزو ہے تو آپ کو بڑے ہی کین رہنا پڑے گا، متجسس رہنا پڑے گا، تنقید اور انکار کی دنیا سے گزر کے آنا پڑے گا اور احتساب ذات کے تسلسل سے آنا پڑے گا۔ خادم حضرات، کسی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا ہاؤ ٹو نو گاڈ، فرمایا نو تھائی سیلف اینڈ یو شیل نو گاڈ، اپنے آپ کو جانو آپ خدا کو جانو گے۔ کسی جناب علی کرم اللہ وجہ کو کوٹ کیا اور کہا وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنی نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا۔ سرکار سات مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا کہ اللہ جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اب اگر آپ تینوں سٹیٹسمنٹ کو دیکھیں ان میں عبادات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ It's all said کہ there is something very important، very very important، وہ ہے سیلف ہے، ذات ہے، اور جب تک اپنی ذات کی آپ شناخت نہیں کرو گے آپ خدا نہیں پاؤ گے۔ اتفاق سے جو پرانے ماہرین گزرے ہیں ذات کے، ہم ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، انڈیویجول لیول کے علوم تھے، انڈیویجول لیول، یہودیوں میں گزرے، کرسچنز میں گزرے، مسلمانوں میں آئے، دو چار باتوں کی تخصیص ہو گئی۔ یہ جو اقوال ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے کوٹ کرتے ہیں جس میں بڑے بڑے دانشور موجود ہیں، گریک سے لے کر مسلمانوں کے عہد تک بڑے بڑے عالم گزرے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب پلاٹینس آف ایجپٹ کلیوپیٹرا کو دیکھنے گیا مرنے کے بعد، آپ کو پتہ ہے حسینہ عالم تھی، قتالہ جہاں تھی، 3 بادشاہتوں کے زوال کا باعث بنی، تو پلاٹینس بھی دیکھنے گیا مرنے کے بعد۔ جب وہ باہر نکلا تو کسی نے پوچھا How did you find that queen of the world؟ اس نے کہا only life is beautiful۔ اس کا جواب تھا کہ life is beautiful، مرنے کے بعد اس میں عفونت اٹھ رہی ہے، غلاظت ڈھیر بن چکی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کسی انسان میں حسن ہوتا ہے، اس نے کہا no، life is beautiful، beauty is skin deep، زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو کسی مس یونیورس کے اوپر کی جلد اکھاڑ کے دیکھ لو کتنی حسین لگتی ہے، سکینی ہے نا، تاثرات پیدا۔ We have to go beyond the skins and bones۔ ہم نے اپنی ذات کے مطالعے میں بڑی تخصیص برتنی ہوتی ہے۔ ایک بات سن لو، the only major problem in you and in the understanding of God is self-sympathy۔ مجھے اپنا آپ بڑا عزیز ہوتا ہے، میں ہر رنگ میں عزیز ذات ہوں، میں کسی بھی مرحلے میں کبھی میں نے نہیں کہا کہ میں اس مصیبت کا حقدار تھا، کبھی میں نے نہیں کہا کہ میں اس انسلٹ کا حقدار ہوں، کبھی میں نے نہیں کہا کہ یہ جو کسی راہ گزر نے مجھے ایک گالی دے دی ہے یا ایک برا کلام دیا ہے، میرے اندر کوئی ضرور سپیس ایسی موجود تھی جو اس کی طلبگار تھی۔ ہم سیلف سمپیتھیٹک ہیں، ایک جملہ ہماری میراث ہے، مجھے ہی کیوں، میرا ہی کیوں، یہ بلا میرا ہی نصیب کیوں، وائی می، جدھر جاتے ہو آپ کو آواز آتی۔ بٹ اٹس آل رائٹ، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ مصائب کی اس طویل لسٹ میں اگر یہ مجھ تک نہ آتی تو کس تک جاتی۔ اٹس می، اٹس ناٹ اے کوشچن آف وائی می، اٹس می ہو ڈیزروز دیٹ۔ میں ملامت کا حقدار ہوں، میں ذلت کا حقدار ہوں، میں تفنن کا حقدار ہوں۔
جب تک میں اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی کرتا رہوں گا مجھے اللہ کی کبھی بھی شناخت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن نے واشگاف لہجوں میں کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اللہ کی محبت چاہی، اور محبت تو بڑی دور کی بات ہے، جس نے اللہ کی ہمسائیگی چاہی، جس نے چاہا کہ میں بس اللہ کے خلاف کچھ نہ کروں، چاہے میں اس کے حق میں کچھ کروں یا نہ کروں، میں اس کے خلاف نہ کروں، تو قرآن حکیم نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے خلاف کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے سیلف کی اور اپنی ہوا کی مخالفت کی۔ خاطر نفس کیا شے ہے؟ Perhaps I was also a student for long range of those mystics, philosophers, scientists. Unluckily نفس کو بانٹ دیا گیا، کسی نے تقسیم کی، کسی نے لوامہ کہا، کسی نے امارہ کہا۔ قرآن نے نفس مطمئنہ کا ذکر کیا، ایک کلینڈ سیلف کا ذکر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اصول ایک تھا کہ وہ سیلف جو خدا سے راضی ہو جائے وہ جنت کا حقدار۔ مگر سیلف ہے کیا؟ یا تو کوئی وجود ہوتا تو ہم پہچان لیتے، یا کوئی تصوراتی ایسا خاکہ اس کا بنایا ہوتا جیسے پولیس کسی مجرم اور ملزم کا دیکھتی ہے کہ ہم اسے شناخت کر لیتے۔ یہ ہمارے اندر چھپا ہوا شیطان کا سب سے بڑا ہماری تھی۔ ایک اور روایت ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ نے نفس انسان کی شکل میں سب سے بڑا اپنا حریف جو پیدا کیا ہے وہ نفس انسان ہے۔ انسان کے اندر سب سے بڑا مخالف۔ تو ایک کوشچن پیدا ہو رہی، نفس ہے کیا؟ اگر کسی بھی دانشور سے پوچھو واٹ از سیلف، خادم حضرات بہت غور و فکر کے بعد میرے عجیب سا خیال آیا، آپ کو بھی میں بتاؤں گا تو آپ بھی کہو گے خیال تو صحیح ہے کہ 2 ارب سے انسان زمین پہ موجود ہے، 2 ارب سالوں سے، مگر کس کے ساتھ موجود ہے؟ کتنی عقل والا تھا کہ موجود ہے؟ پتہ تو یہ لگتا ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ہم کو انسانوں کے ساتھ تو نہیں رہتے تھے۔ 13 لاکھ مخلوق میں ایک یہ بھی ایک مخلوق تھی، کبھی ہم ہاتھی کے ساتھ تھے، کبھی شیر کے ساتھ تھے، کبھی گیدڑ کے ساتھ تھے، کبھی لگڑ بگے ہمارے ہم نشیں ہوتے تھے، کبھی سانپ، کبھی بچھو۔ تو آخر ہم نے عادات لینی کہاں سے تھی؟ یہ جو انسان کا سیلف ہے، پرائمیٹس تک پتہ لگتا ہے کہ وہ 88 کروڑ سال کی عمر تھی انسان کی۔ اس وقت یہ جانوروں میں ایک جانور تھا، باوجود اس کے کہ اللہ نے شروع سے اس کو علیحدہ قسم کی خصلتیں دی تھیں، مگر جو جس جگہ یہ رہ رہا تھا، جن کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ تو 88 کروڑ سالوں میں آخر جانوروں کے خصائل آ تو جائیں گے نا آدمی میں۔ یہ اگریشن، یہ غصہ، یہ غیبت، یہ سازش، یہ مکر و فریب، یہ پوزیشن، یہ ساری دراصل میں جانوروں کے خصائص، یہ ایک پیکٹ بن کے ہمارے اندر ٹھہر گئے، ایک پیکٹ بن کے تمام جو جانورانہ خصلتیں تھیں ایک پیکٹ بن کے ایک بنیادی وجود کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہو۔ عقل بڑھتی رہی، مگر عقل تو بہت بعد میں آئی، بہت بعد میں۔ ہومو سیپین نیانڈرتھل گیا، ہومو سیپین سیپین آیا، تب کہیں جا کے برین کی کچھ مقدار بڑھی، کوئی باہر سے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ بخشا، کل نحبتو بعضکم لبعض عدو، نیچے اترو، نیچے اترو، اے آدم نیچے جاؤ۔ نیچے انسان پڑ رہا تھا، پوری جانورانہ جبلتوں والا، اوپر سے حکم ہوا، اے عقل، اے انسان، اے دانشور،
اے میرے محبوب بندے نیچے اتر، تو میرے سامنے تم نے غلطی کی ہے. As a rule I will not be able to usher you back into the Jannah. اب تمہیں مجبوری ہے، تمہیں اپنے ٹرائل سے گزرنا ہے. اس عقل مند انسان کو، اس نور عقل مجسم کو کہا گیا جو آدم تھا، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. نیچے اترو، زمین پہ ٹھہرو، تمہارا کچھ فائدہ ہے ان چیزوں میں.